اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دھرتی کا وہ انسان ہے کہ جس کو اللہ نے یہ شرف اور عزت عطا کی ہے. بندے دنیا میں بڑے آئے ایمان والے، آپ کے ایمان کو جلا بخشنے والا جملہ آپ کے نظر کرنے لگا ہو. بندے دنیا میں بڑے آئے، سب سے بڑی عزت پانے والی جماعت صحابہ کی، اہل بیت کی، پھر ان کے بعد آج تک ایمان کے مختلف درجات والے آئے. ایسے بندے بھی آئے کہ جن کو میرے رسول کی خواب میں زیارت ہوئی. ایسے بندے بھی آئے جن کو خواب نے اللہ نے اپنی تجلیات دکھا دی. اپنے اپنے مرتبے ہیں. میں پوری امت کی بات کرتا ہوں. پوری امت مصطفیٰ میں ایک شخص، بلکہ میں صرف امت مصطفیٰ کی نہیں، جب سے آدم بنے ہیں اس وقت سے لے کے قیامت کی صبح تک کے لیے اس دھرتی پہ ایک شخص ایسا آیا ہے کہ اللہ نے اسے وہ اعزاز، اسے وہ شرف، اسے وہ کمال عطا کیا ہے کہ اس نے وہ کام کیا ہے کہ جو زمین پہ اس بندے نے کیا ہے یا آسمان پہ میرے رب نے کیا ہے. آپ سمجھیں گے کہ بڑی عجیب بات ہے. وہ کون سا کام ہے کہ جو بندے نے بھی کیا ہے اور رب نے بھی کیا ہے؟ میں جب بتاؤں گا آپ کا ایمان تازہ ہوگا. اصل بات محبت کی ہے. شروع میں رغبت ہوتی ہے، بندہ پاس بیٹھتا ہے، بیٹھنے میں مزہ آتا ہے. پھر یہ رغبت بڑھتی ہے تو الفت بن جاتی ہے کہ بچھڑنے کے بعد پھر ملنے کو دل کرتا ہے. جب تک ملا نہ جائے بے قراری محسوس ہوتی ہے. یہ الفت بڑھتی ہے تو محبت بن جاتی ہے، اور محبت پھر محبوب کی اداؤں پہ مر مٹنے کے لیے تیار کر دیتی ہے. بندہ جب محبت میں کامل ہو جائے کیفیت عشق میں بدل جاتی ہے، اور عشق جب کمال کو پہنچتا ہے تو عشق کا کمال یہ ہے کہ بندہ محبوب کی محبت میں مٹنا بھی چاہتا ہے لیکن اس میں کسی اور کو شریک بھی نہیں کرنا چاہتا. آؤ تمہیں بتاتا ہوں کہ سیدنا صدیق اکبر کو عشق ہے میرے مصطفیٰ سے، میرے رب کو بھی محبت اور عشق ہے میرے مصطفیٰ سے. جب صدیق اکبر کی محبت عشق کو پہنچی، اس ساری مخلوق میں سے تنہا صدیق رہ گیا. اور جب محبوب کے ساتھ اللہ نے محبت کی تنہائی چاہی، ساری کائنات کو سلا دیا. آسمانوں پہ او ادنا کی کرسی پہ بٹھا کے محمد کی ذات کو یا آسمانوں پہ تنہا خدا نے دیکھا ہے، یا غار میں جھولی کے اندر تنہا سلا کے ابو بکر محمد کے یار نے دیکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو آسمانوں پہ بلایا. روایات میں آتا ہے کہ رات رک گئی، وقت تھما دیا گیا. محبوب کی اپنے حبیب سے ملاقات ہے، راز و نیاز کی باتیں ہیں. اللہ نے نبیوں سے بھی اعلیٰ کر دیا، رسولوں سے بھی اعلیٰ کر دیا، بیت اللہ سے بھی اعلیٰ کر دیا، پہلے عرش سے بھی اعلیٰ کر دیا. چلتے چلتے جو فرشتوں کا کعبہ بیت المعمور سے بھی محمد کو اعلیٰ کر دیا. سارے رتبوں سے اعلیٰ کر کے جہاں پہ نوریوں کا سردار پہنچا، سدرہ سے بھی محمد کو اعلیٰ کر دیا. جبرائیل ٹھہر گئے، محمد اور اوپر جا رہے ہیں. اللہ نے اپنے حبیب کو اتنا پاس بلایا، اتنا قریب کر لیا. کائنات کی ساری بڑائیاں محمد کے جوتوں سے نیچے رہ گئیں. اللہ نے ادنا کے مقام پہ بٹھا کے کہا اُدنو منی، حبیب اور قریب ہو جا. عرشوں پہ محمد کو جب رب بلائے، میرا رب تنہا دیکھتا ہے. زمین کے اوپر جب غار میں صدیق گود میں لٹائے تو پوری مخلوق میں صدیق تنہا دیکھتا ہے. تو یہ کام صرف یا رب نے کیا ہے یا صدیق اکبر کو اللہ نے دیا ہے کہ 3 راتیں دنیا کی کوئی آنکھ محمد کے چہرے کو نہیں دیکھ رہی. نظریں صدیق کی ہیں، چہرہ والضحیٰ کا ہے.
یہ آنکھوں سے محبت کے جام پیے جا رہے ہیں، آنکھوں سے محبت کے جام پیے جا رہے ہیں۔ یہاں پر ایمان کو تازہ کرنے کے لیے، آپ کے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے انتہائی قیمتی جملہ، اللہ کرے میں آپ کو سمجھا سکوں، علماء تفسیر نے لکھا، حضرت صدیق اکبر غار میں گئے، کہا کہ یا رسول اللہ دشمن آ جائیں گے، آپ کی ذات کو نقصان پہنچائیں گے۔ اللہ نے کہہ دیا لا تحزن، یہ مطلب تو بیان ہوا، لیکن میں اس سے بڑھ کے اگلی بات کرنا چاہتا ہوں کہ صدیق نے دشمن کے ڈر سے یہ نہیں کہا جولی کے اندر مصطفیٰ کا سر ہے، صدیق کی نظریں ہیں، صدیق چہرے مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں، آنکھوں سے آنسو نکلے۔ لوگ کہتے ہیں کہ سانپ نے ڈنگ مارا، آنکھوں سے آنسو نکلے۔ میں کہتا ہوں صدیق کی محبت اتنی کچی نہیں ہے کہ جو کسی کالے کے ڈنگ مارنے سے آنسو نکل آئیں، بلکہ صدیق کی محبت میں آ کے میرا ایمان یہ تسلیم کرتا ہے کہ جب 3 راتیں 3 دن محمد کریم کا تنہا دیدار کیا ہوگا، ہم نے والضحیٰ لفظوں میں پڑھا، صدیق نے آنکھوں سے دیکھا ہوگا، ہم نے واللیل قرآن کے لفظوں میں پڑھا، صدیق نے آنکھوں سے دیکھا ہوگا، ہم نے علم نشرہ قرآن کے لفظوں میں پڑھا، صدیق نے آنکھوں سے دیکھا ہوگا، ہم نے ما کان محمد قرآن کے لفظوں نے پڑھا، صدیق نے جھولی میں صلح کے محبوب کو دیکھا ہوگا۔ جب 3 دن ہو گئے، صدیق کو یہ خیال آیا اللہ یہ قربت مصطفیٰ ہے، یہ تعلق مصطفیٰ ہے، یہ معیت مصطفیٰ ہے، یہ دیدار مصطفیٰ ہے۔ پوری کائنات میں سے آپ نے مجھے شرف دیا ہے کہ میں تنہا مصطفیٰ کو دیکھتا ہوں، اللہ یہ شرف چلا نہ جائے۔ اس تصور کی دنیا میں جا کے صدیق کے آنسو نکلے۔ آسمان سے اللہ نے جبریل اتارا کہ جبرائیل جاؤ محمد کی بارگاہ میں سلام کر کے کہہ دو، صدیق کو پیغام دے دو، ہم نے غار میں بھی محمد تیرے ساتھ رکھا ہے، تجھ سے جدا نہ کریں گے، لا تحزن، اس معیت کے چھٹ جانے کا خوف نہ کر۔ آج غار میں بھی محمد کے ساتھ صدیق نظر آتا ہے، قیامت کی صبح تک کے لیے مزار میں بھی صدیق محمد کے ساتھ نظر آئے گا۔ آپ صرف میرے زور لگانے پہ خوش ہو رہے ہیں یا آپ بھی لگائیں گے؟ تو پھر اونچی آواز سے سبحان اللہ کہیں، اور اونچی آواز سے۔ صدیق اکبر اس دھرتی کا وہ انسان ہے، صدیق اکبر اس دھرتی کا وہ انسان ہے کہ جس کو رب نے بنایا ہی مصطفیٰ کے لیے۔